تصویر نہیں بنانی بھائی. الحمد للہ وکفى والسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد اللهم خلي واختر لي اللهم ألهمني رشدي وعلمني من اللهم صل على يا من خال به اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کے پاک نام کا خاصہ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ
جب تو ہمیں اپنے دروازے پر بلاتا ہے تو ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، اور ہم سے وہ کام کرا جن سے تو راضی ہو، اور مرنے کے بعد ہماری قبروں کو بہشت کے باغوں میں سے باغ بنا۔ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ یہ اللہ رحمت اللہ علیہ کی دعائیں، الحمدللہ سبحان اللہ۔ آپ جانتے ہیں جب کوئی کسی کی دعوت کرتا ہے یا کسی کو مہمان ٹھہراتا ہے تو وہ اس کی ہر طرح خدمت اور تواضع کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ جب وہ اپنے دروازے پر بلاتا ہے تو کچھ دینے کے لیے ہی بلاتا ہے۔ ان کی ذات بڑی کریم ذات، قرآن کریم میں سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی آیت کون سی ہے؟ قرآن کریم میں سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی آیت کون سی ہے؟ ایک تو معروف ہے تو قرآن پاک میں سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی آیت یہی ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا، آپ فرما دیجئے کہ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا، کہ آپ فرما دیجئے یا عبادی الذین آمنوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندو کہ تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، جنہوں نے اپنے نفس پر زیادتی کی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہوئے۔ تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو بخش دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے۔ اللہ اپنی اللہ رحمت اللہ علیہ فرمائے لگے، اللہ تعالیٰ کی منشا یہ نہیں کہ بندے سے بالکل گناہ سرزد ہی نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی منشا یہ نہیں کہ بندے سے بالکل گناہ سرزد ہی نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے کوئی غلطی ہو جائے، بھول ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی۔ حدیث میں آتا ہے نا، کلکم خطاؤن، کہ تم سب کے سب خطا ہیں۔ کلکم خطاؤن، کلکم بنی آدم خطاؤن، خیر الخطائین التوابون، کہ بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ اللہ سے توبہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، توبہ تو اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا ہے۔ ہمارے حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ رائے کے اجتماع میں بیان فرما رہے، بیان فرمائے لگے کہ توبہ توبہ، فرمائیے اوہ نکلنے کا نام ہے، توبہ اوہ نکلنے کا نام ہے۔ اوہ کہ ایک باپ جنگل میں شکار کر رہا تھا، ایک باپ
جنگل میں شکار کر رہا تھا، غلطی سے تیر بجائے شکار کے لگنے کے اپنے بیٹے کو لگ گیا۔ غلطی سے تیر بجائے شکار کو لگنے کے اپنے بیٹے کو لگ گیا۔ جیسے ہی معلوم ہوا کہ تیر غلطی سے بجائے شکار کے لگنے کے اپنے بیٹے کو لگ گیا ہے، اب آپ دیکھ لیں اس کی دل کی کیا کیفیت ہوگی۔ دل سے بے ساخت نکلے گی، اوہ اوہ یہ کیا ہو گیا۔ یہ اللہ اپنی مہر ہے، ہم تو نقل کر رہے ہیں جن کو صدمہ لاحق ہوتا ہے وہی اس کیفیت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو حضرت فرمائے لگے توبہ یہ اوہ نکلنے کا نام ہے۔ غلطی ہو جائے بس اس غلطی کا احساس ہو جائے کہ اوہ یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہاں اس لیے حدیث میں آتا ہے التوبۃ الندم، التوبۃ الندم، توبہ ندامت کا نام ہے، ہاں احساس کا نام ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہمارے بزرگوں میں اپنے ہمارے جامع شفیع کے محتم حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے میرے ابا جی حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی سب سے بڑی آیت ہے، فرمایا وہ 5ویں پارے کی آخری آیت ہے، 5ویں پارے کی آخری آیت جس کا رکوع ہے ان 5ویں پارے کی آخری آیت منافقین کو خطاب ہے۔ پہلے منافقین کا ذکر ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ بے شک منافقین یہ جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ پہلے دیکھو نفاق 2 قسم پر ہے، نفاق 2 قسم پر ہے، ایک ہے نفاق اعتقادی، نفاق اعتقادی کہ زبان پر تو بظاہر کلمہ ہو، زبان پر تو بظاہر کلمہ ہو لیکن اندر دل میں کفر کے ستون کھڑے ہوئے ہوں، زبان پر تو بظاہر کلمہ ہو لیکن دل میں کفر کے ستون کھڑے ہوئے ہوں۔ ایسے بعض محروم القسمت لوگ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، مدینہ منورہ میں تھے، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ بقرہ کی دوسرے رکوع میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ بعض لوگ وہ ہیں جو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ توفیق سے کرتا رہتا ہوں، سب کو دھوکہ دے سکتے ہیں، رب کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ان کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ وہ اندر کے خانوں کو جانتے ہیں، وہ ہمارے خیالات سے بھی واقف ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا وَلَقَدْ خَلَقَ الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَلَقَدْ خَلَقَ الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ یہ وہی کہہ سکتے ہیں جو پیدا کرنے والے۔ مشرکین یہ بتوں کو پکارتے تھے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ
کہ جن بتوں کو تم پکار رہے ہو ان کا حال یہ ہے لن یخلقوا ذبابا، یہ تو ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ، فرمایا ان کے پاس سے کوئی مکھی کوئی چیز اٹھا کہ لے جائے یہ اس کو واپس نہیں لے سکتے، ان کی پسیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں کہتے ہیں کفر اور شرک کی وجہ سے یہ دماغ معوف ہو جاتا ہے، عقل چلی جاتی ہے عقل۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ مشرکین اور نے بت بنا رکھے ہوتے، سفر کے لیے بت بنا رکھے ہوتے، آگے ہیں وہی جیب میں ڈال رکھے ہوتے، اور جب اس نے کی ضرورت پیش آتی کوئی اور کوئی ڈھیرا نہیں ملتا تو وہی جیب سے نکال کر انہیں سے استنجا کر رہے ہیں۔ کتنا دماغ میں خرابی ہے یار۔ استغفر اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہم شکر نہیں ادا کر سکتے، جو ایمان ہے اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ پوری دنیا کے بادشاہ مل جائیں آپ کو پانی کا ایک گھونٹ نہیں دے سکتے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ ایک ہے نفاق اعتقادی کہ زبان پر تو بظاہر کلمہ ہو لیکن دل میں کفر کے ستون کھڑے ہوئے ہوں۔ یاد نہ سنا کریں، یہ سکرین پر بھی ہر ایک کو نہ سنا کریں۔ بعض بڑے ایمان کو ہلانے والے جملے کہے جاتے ہیں، ان کی لفاظی کو نہ دیکھا کریں، ان کے لفظوں کے پردوں میں زہر چھپا ہوتا ہے۔ بعض ایسے بھی ہیں۔ کیا کروں، بعض سے بات بڑھ جاتی ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ ہمارے بھائی عارف بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی عارف بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے اپنی والدہ کا بڑا اچھا جملہ سنایا ہے۔ اپنی والدہ کا لگا بوڑھے حضرات بزرگ حضرات سیدھے سادے ہوتے ہیں، ان کے جملے بھی سیدھے سادے دل سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں نا۔ کہ میری والدہ فرمانے لگی، او پتر جڑے راہ چلنا نہیں انہوں ویکھن دی لوڑ کیڑی ہے۔ کیسی پیاری بات، او پتر جڑے راہ چلنا نہیں انہوں ویکھن دی لوڑ کیڑی ہے۔ کیسی پیاری بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ عطا فرما رکھا ہے، دائیں بائیں جھانکنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں اپنے ایمان کو ہلاتے ہیں اور خطرے میں ڈالتے ہیں؟ نہ سنا کریں ہر ایک کو۔ بھائی ڈاکٹر کی غلطی ڈاکٹر نکال سکتا ہے، انجینئر غلطی انجینئر نکال سکتا ہے، کون فتنہ کہاں پر زہر ڈال رہا ہے اس کے لیے خادم چٹائیوں کے طلباء ہیں۔ یہ ہمارے آپ بزرگ حضرات ہیں، بھائی ہیں جو نیک مجالس میں بیٹھنے والے ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ زہر ہے۔ تشکیع کا دور ہے۔ آپ دیکھ لیں قرآن پاک کی آخری صورت ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، ہے کہ وسوسہ ڈالنے والوں کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے، وسوسہ ڈالنے والوں کے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ عام جلسوں میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کرتا رہتا ہوں، آپ حضرات شکر کریں کہ اس اندھیرے کے دور میں بھی اللہ نے ہماری نسبت جن ہستیوں سے جوڑ رکھی، ان کا جنتی ہونا دنیا میں دکھلا دیا، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ دلائل کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، یہ الگ میدان مشاہدہ اللہ پردے اٹھا کر طلب بتلا رہے ہیں، دلائل کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا دلائل کے لحاظ سے یہ دین اسلام قیامت کی صبح تک غالب رہے گا الحمدللہ، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ غلبہ سے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ پاک کی پیاری ذات وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا
لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ کے ذریعے دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب فرما دیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ آپ کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، دین حق کے ساتھ بھیجا۔ آپ کی بعثت مبارکہ کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ آپ کے ذریعے دین حق کو تمام ادیان پر غالب فرما دیں۔ الحمدللہ، دین اسلام قیامت کی صبح تک غالب رہے گا۔ اللہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ میں جہرم میں تھا، وہاں پر ہمارے ایک نیک استاد حضرت مولانا ارشد صاحب مقاتم لالیہ، ان سے صاحب کہنے لگے ایک جماعت کے آدمی جن کے گمراہ کن عقائد تھے، ان کے کچھ نہ گمراہ کن عقائد تھے، اس جماعت کے آدمی حضرت الصاحب سے کہنے لگے کہ آپ ہمارے فلاں آدمی سے بات چیت کریں، وہ آپ کو قائل کر لے گا، وہ آپ کو قائل کر لے گا۔ الصاحب نے بڑا اچھا جملہ کہا، فرمانے لگے مجھے خاموش کرا سکتا ہے، قائل نہیں کر سکتا مجھے خاموش کرا سکتا ہے، قائل نہیں کر سکتا۔ ایک سوال کا جواب میرے ذہن میں نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیچھے گودام ہی خالی ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے اکابی حضرات نے ہر سوال کے جواب سے گودام بھر رکھا ہے، میں ان سے جا کر پوچھ لوں گا۔ اللہ کیسی پیاری بات کی، الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم بات ایسی، اللہ تعالیٰ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے بڑوں کے سائے کی برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کوشش کرتا ہوں ہر جمعے کو آپ کے ایمان پر پہرا دوں یا نہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، باہر بھی جانا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کوشش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ لوگوں میں اللہ نے دین کی بڑی پیاس رکھی ہے، الحمدللہ ہر جگہ۔ الحمدللہ میں پہلے ہفتے کراچی میں تھا، پھر اندرون سندھ میں، اللہ اپنی بار کل شکارپور میں تھا، وہاں پر ظہر کے بعد ماشاءاللہ کوئی تقریباً کوئی 7-8 ہزار کا مجمع، لوگ آس پاس سے بڑی محبت سے آئے ہوئے۔ واپس آ رہا تو لوگ مل رہے سڑک کے قریب، مجھے ملنے کے بعد آخر میں کہنے لگا یہ سندھ کے ڈاکو ہیں، ڈاکو ہی آپ سے مل کر گئے۔ چلو بھائی، آخر میں 1000 روپے دے کر گئے، 1000 روپے بھی دے کر گئے، مجھے تو پتہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بہرحال جب مجھے بعد معلوم ہوا تو پھر چلو رکھ لیتا ہوں میرا، لیکن پھر اس کو استعمال نہیں کرتا، پھر کہیں کسی غربا کو دیتا ہوں الحمدللہ۔ چلو لیکن بیچارے دین کی محبت تو سب میں رکھی ہے الحمدللہ۔ چلو اللہ سب کو اللہ ہدایت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ ہدایت پہ رکھے، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ ہدایت پہ رکھے الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں رات سکھر میں تھا، وہیں بیچارے بڑی پیاس، لوگوں میں بڑی پیاس ہے دین کی۔ بھائی یہ مجمع کچھ نہیں، یہ جو مجمع آتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی محبت میں آتا ہے، ہماری ذات سے کیا ہے نہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی محبت۔ آپ جمعے کے لیے دور دراز سے تشریف لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی محبت لے کر آتی ہے سب کو۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بات سے بات بڑھ گئی۔ بہرحال اور مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ فرمائے لگے یہ 5ویں پارے کی آخری آیت ہے جس میں منافقین کو خطاب ہے۔ پہلے منافقین کا ذکر ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں منافقین کو کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ سبحان اللہ، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ میں لفظی ترجمہ نہیں، مفہومی ترجمہ کر رہا ہوں۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم،
کہ ہم نے تمہیں عذاب دے کر کیا کرنا ہے، کہ ہم نے تمہیں عذاب دے کر کیا کرنا ہے، کیسی پیاری ما یفعل اللہ بعذابکم، کہ ہم نے تمہیں عذاب دے کر کیا کرنا ہے، ان شکرتم و آمنتم، اگر تم ہمارے شکر گزار بندے بن جاؤ، تم ایمان لے آؤ تو ہم نے تمہیں عذاب دے کر کیا کرنا ہے۔ اللہ ہاں وہ ذات ہے۔ تو حضرت مفتی محمد صاحب فرمائے لگے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی سب سے بڑی آیت یہ ہے، سب انداز اپنے بزرگوں کے نام، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اور حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی سب سے بڑی آیت وہ فرمائے لگے، یہ 30 پارے کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، کہ اے ایمان والو جب تم کوئی ادھار معاملہ کرو ہیں، کوئی لین دین کرو، کوئی ہے جب ادھار کا معاملہ کرو، جیسے کوئی دکان سے کچھ چیز ادھار لے رہے ہیں یا کسی کو قرض دے رہے ہیں، ادھار دے رہے ہیں، کہ جب تم ادھار کا معاملہ کرو فاکتبوہ، تو اس معاملے کو لکھ لیا کرو، لکھ لیا کرو۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کا 1 روپے کا نقصان بھی گوارا نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کا 1 روپے کا نقصان بھی گوارا نہیں ہے، یا کہتا ہے لکھ لو، کہتا کہ بعد میں آپ کو پریشانی نہ ہوگا، لکھا ہوا ہوگا تو اس سے دونوں کو الحمدللہ ہاں سکون ملے گا، الحمدللہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى، اے ایمان والو تم جب ادھار کا معاملہ کرو کہ کسی خاص مدت کے لیے کہ اس ہے ایک تاریخ مقرر کر لیں، ایک تاریخ تک کہ فلاں تاریخ کو میں آپ کو پیسے دے دوں گا، تو ادھار کا معاملہ کرو فاکتبوہ، تو اس کو لکھ لیا کرو الحمدللہ، تاکہ آپ کو بعد میں کوئی پریشانی نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے بڑا پیارا دین دیا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ۔ اور کرتا رہتا ہوں شریعت مطہرہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چھتری کا نام ہے، قدم قدم پر رہنمائی اللہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں بھائی فاروق صاحب ہمارے پاس کیا ہے، کچھ نہیں ہے، دیکھو یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ہم سانس لے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ یہ ICU میں چلے جائیں، ہسپتال میں کتنے مریض ہیں جن کو سانس کی ناڑی لگی ہوئی ہیں، ان سے پوچھیں ایک سانس کی کیا قدر ہے۔ مجھے بتلا رہے تھے یہ کرونا کے زمانے میں یہ ہسپتالوں میں آ کر وہ آکسیجن دینے کے لیے ایک دن کا میں 1 لاکھ 1.5 لاکھ تک کا خرچہ تھا جا کرنا، وہ مصنوعی جو آکسیجن یا کرنا، اور جو اللہ مفت میں اللہ پاک نے جو یہ سانس لے رہے ہیں اس کی کون قیمت ادا کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ اللہ اپنے ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہیں۔ بھائی سرور آپ دیکھتے ہیں ہسپتال میں کڑیالو جی میں آپ دیکھ لیجیے کتنے آپ ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ کرتا رہتا ہوں۔ دیکھو آپ کے روزی کے بہانے سب جنت کے ہی بہانے ہیں، جنت کے، بس کوئی گناہ کا کام نہ ہو ہے، اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے۔ ہاں انشاءاللہ وہ تو کاروبار غیر شرعی ہو، کاروبار کوئی غیر شرعی ہو، فقہا نے لکھا ہے وہ اس کو فوراً نہ چھوڑے، کہیں فوراً چھوڑنے کی وجہ سے فقر میں مبتلا ہو جائے اور فقر کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ قادیانی ہے نا، اللہ ان کے شر سے، یہ باہر ملکوں میں وہاں پر ہے، یہی یار یہ جو غریب ملک ہیں وہاں پر، وہاں ان کے فقر و فاقہ سے آگے نجائز آگے فائدہ اٹھا کر اور ان کے ایمان پر حملہ ور ہوتے ہیں، وہ ہمدردی کے روپ میں، ان کی ہمدردی نہیں ہوتی، یہ ہمدردی کے روپ میں ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ ان کے میٹھے اور بول وہ سانپ اور بچھو کے زہر سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ میں وہاں تھا
مٹی میں تھا، مٹی میں، اور وہاں پہ انہوں نے وہ قادیانیوں نے وہ ہسپتال کھول رکھا ہے، وہاں پر الفضل ہسپتال کھول رکھا ہے مظاہر، لیکن اور اس روپ میں پھر یہ اپنی وہ تبلیغ کرتے ہیں اللہ۔ بہرحال پھر وہاں بھی جلسہ تھا آس پاس، الحمدللہ ہمارے پہلے بھی اقابی حضرات الحمدللہ پہلے سے ہی لگے ہوئے ہیں، الحمدللہ آگاہ کرنے میں لگے رہتے ہیں کہ بھائی ان کے فتنے سے بچا کریں نہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ دوستی تعلقات، ہاں ان کی چائے میں بھی زہر ہوتا ہے الحمدللہ، ہاں ان کے بسکٹ میں بھی زہر ہوتا ہے الحمدللہ، ہاں اللہ تعالیٰ یہ تعلقات کے روپ میں، دوستی کے روپ میں یہ ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں نا اللہ۔ حدیث میں کتنا واضح فرمان ہے، المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، کہ تم سوچ سمجھ کر دوستی لگاؤ کہ تم کس سے دوستی لگا رہے ہو، کہیں قادیانی کی دوستی یہ آپ کے ایمان کو نہ ڈبے گا، ہاں ایمان و خطر میں ڈال دیا کرنا۔ ہاں اللہ تعالیٰ ہر مسلمان یہ حضور کی ختم نبوت کا سپاہی ہے، اور اللہ نے رکھا ہے سلسلہ، ہاں اللہ تعالیٰ، اور یہ جذبہ رکھا الحمدللہ۔ میں ہائی کورٹ بار میں وہاں پر وکلاء، اللہ تعالیٰ جزائے خیر نصیب فرمائے، ہمارے بہت سے وکلاء یہاں بھی تشریف لائے ہوتے ہیں۔ دیکھو یہ کبھی کبھی رکھ کر دیتا ہوں، یہ سارا نظام اللہ نے خدمت سے جوڑ رکھا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں جو جیل میں قیدی ہیں یا اور یا وکالت ہے نا، وکالت یہ تو مظلوم کی فریاد رسی کا شعبہ ہے، مظلوم کی فریاد رسی کا شعبہ ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، اب ایک نظام چلا ہوا ہے نا، اب یہ اور جو قیدی ہیں، قیدی اسباب کے درجے میں ہم شاید ان کو رہا نہ کروا سکیں، جو وکیل حضرات ہیں بیچارے ہی اپنا فن استعمال کرتے ہیں، مہاراج جیسے بھی ہے۔ ہمارے حضرت مولانا سید حامی رحمۃ اللہ علیہ وکلاء کو ایک نصیحت فرماتے، بس یہ فرمائے تم مظلوم کی مدد کرو، بس یہ ہے، وہ اندازہ ہو جاتا ہے آگے، ہاں فرمائے تم بس مظلوم کا ساتھ دو جا کر۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، ہاں ایک حدیث میں آتا ہے انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو، کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام نے کی، حضور مظلوم کی مدد اس میں آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے ہے؟ حضور نے فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کو ظلم سے روک دو الحمدللہ، بس یہ ظالم کے ساتھ مدد الحمدللہ، فرمایا اس کے ظلم والے ہاتھ کو روکو الحمدللہ، یہ ظالم کی مدد اللہ، ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کے ظلم والے ہاتھ کو روکو، ہیں ہاں اس کو ظلم کرنے سے روکو اللہ، ہاں ورنہ اس کے لیے نقصان ہے، ظلم کرے گا اس کے لیے نقصان ہے اللہ، اس کی آخرت خطرے میں جائے گی اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہیں، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ، آپ کے روزی کے بہانے سب جنت کے ہی بہانے، آپ دنیا دار نہیں انشاءاللہ دین دار الحمدللہ۔ دیکھو ہم دنیا میں کاروبار کرنے کے لیے نہیں آئے بھائی فاروق، کاروبار میں اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے، یہ ہے غرض ہماری، ہم ملازمت کرنے کے لیے نہیں، ملازمت میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے۔ ہاں بس ایک دفعہ بس اللہ مجھے بھی توفیق دے، میں بھی بھائی میں بھی محتاج ہوں۔ ہمارے ایک بھائی تبلیغ جماعت کے ہمارے بالکل سادہ سے بھائی تھے، وہ کوئی پڑھے ہوئے بھی نہیں تھے لیکن بیان بڑا خلوص سے کرتے تھے، اور بیان میں کہتے کہ میرے کان تم سے زیادہ قریب ہیں، میرے کان تم سے زیادہ قریب ہیں، یعنی مقصد یہ تھا کہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں ان پر سب سے پہلے میں خود عمل کرنے کا محتاج ہوں، اللہ مجھے بھی توفیق دے، اور اپنے بزرگوں میں بھائیوں میں پہلے سے عمل کا جذبہ موجود، اور اللہ برکتوں سے بھر دے۔ اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے، اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے، آمین آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔